الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے حوالے سے آج کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام آخری رسول آخری نبی ہے. بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. 14 صدیوں سے آج تک امت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی. نبوت کا دروازہ قطر بند ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری رسول ہے جن کے بعد نہ کسی رسول کی گنجائش ہے نہ نبی کی گنجائش ہے. حضرت امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے فَهَذِهِ الْآيَةَ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ. یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں ہوگا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے. فَلَا رَسُولَهُ بَعْدَ. حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی. باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی منزل کتابیں ہیں. تورات، زبور، انجیل مختلف صحیح کہ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، جبکہ وہ کتابیں اللہ کی ہیں، کلام اللہ کا ہے. قوم نے تحریف کی، رد و بدل کر دیا. قرآن میں تغیر ممکن نہیں، تحریف نہیں ہو سکتی. ایک زیر زبر کو بھی نہیں بدلا جا سکتا. پچھلے کتنے نبی تھے جن کو شہید
شہید کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی۔ محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا۔ باقی نبیوں کی حفاظت کیوں نہ ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کیوں لی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ کوئی نبی شہید کر دیا جاتا کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضور کی حفاظت کی تاکہ نبوت کے کام کا اتمام ہو سکے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس طرح قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہا قرآن کے بعد اب کس پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اگر اس میں بھی تعریف رائے پا جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، اس لیے قیامت تک یہ باقی رہے گی تاکہ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے یہ نور اور روشنی بانٹتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور اس میں تعریف راہ نہیں پا سکتی کیونکہ کوئی اور کتاب بھی نہیں آئے گی حضور علیہ السلام کی حفاظت کی، کیونکہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کا اپنے ذمہ کرم پر لینا اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لینا، یہ جو ہے وہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسی ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی خوبصورت عمارت بنائی، لوگ اس میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے اور یہ اینٹ نہیں لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ جِئْتُ فَخُتِمَتِ الْأَنْبِيَاءُ، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جب قصر مکمل ہو جائے، ٹائلیں لگ جائیں اور کوئی جو ہے وہ روڑا لے کر آئے کہ یہ روڑا جو ہے وہ میرا بھی لگاؤ، تو محل میں بدصورتی پیدا کرے گا، محل کا مالک بھی اس میں کسی کے جو ہے وہ روڑے کو نہیں لگاتا۔ تو جب نبوت کا جو ہے وہ قصر مکمل ہو گیا تو قادیان کے دجال کا روڑا اس قصر میں نہیں لگ سکتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا، اپنی اسمائی گنوائی، میں حامد ہوں، میں احمد ہوں، میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ پھر فرمایا ان العاقب، میں عاقب ہوں۔ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پر رسالت کو ختم کر دیا۔ حضور رسالت مآب آخری رسول ہیں، اب کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد، ابو ذر سن لو، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج
سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پر سجتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہٰذا وہ نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جب ابن رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام سخت جو وہ افسردہ تھے، پھر اپنے بیٹے کی مدح کرتے ہوئے فرماتے لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لیے حضور کا فرزند زندہ نہیں رہا، کیونکہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے ہیں۔ تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی شان کی مناسبت نہیں تھا، اس لیے بیٹے کو وفات دے دی گئی۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہٰذا بیٹا فوت ہو گیا، اور حضور نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے ان کو زندگی نہیں دی گئی۔ سامعین محترم، جب نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے شہزادے کو زندگی نہیں دی گئی تو دجال قادیانی کون ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے؟